बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 89 न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुश आमदीद। मैं उसामा तैयब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, अमेरिका और इसराइल का मुश्तरका तौर पर ईरान पर हमला, इसराइल की इस जारहियत पर आलमी दुनिया का बड़ा सख्त रद्दअमल सामने आया है और अमरीकी सरपरस्ती में इसराइल का इराक़ पर भी हमला। इस पे ईरान ने जो है वो खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया है। इसके ऊपर भी इस वक्त जो वो बातचीत चल रही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम में काजी अहमद अकबर साहब तहरीक इंसाफ से हमारा साथ दे रहे हैं, बहरमन तंगी साहब मुस्लिम लीग नून से हमारा साथ दे रहे हैं, आमिर खाकवानी साहब सीनियर तजज़ियाकार हमारा साथ दे रहे हैं। आमिर साहब आपका भी शुक्रिया, बहरमन साहब आपका शुक्रिया, काजी अहमद अकबर साहब आपका शुक्रिया। बहरमन साहब, आपसे स्टार्ट करूंगा और जानना चाहूँगा कि क्या देख रहे हैं आप खित्ते में सिक्योरिटी के हवाले से, क्या असरात मुरतब होते हैं इस हमले के बाद, ईरान के जवाबी जो वार उन्होंने किए हैं उसके हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौशाद साहब, जहाँ तक ईरान पे इसराइल और का जो हमला है, और आज आपने भी सुना होगा कि वहाँ ईरान में एक स्कूल के बच्चों के स्कूल पे हमला हो के आई थिंक कि 65 बच्चों को की शहादत हुई है। तो मैं सबसे पहले मजम्मत भी करता हूँ, और पाकिस्तानी हुकूमत ने भी मजम्मत की है। और यहाँ पे अगर आप देख लें तो इसराइल और इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जो जो तरीक़ाकार अपनाया है, मैं समझता हूँ कि ये भी सोचने वाली बात है कि अगर हम इस वक्त पूरे पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस तमाम पॉलिटिकल जमात एक पिच पे ना हो, तो कल के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन अगर हम इस वक्त जो इससे पहले भी इसराइल और ईरान का जंग हुआ था, तो पाकिस्तान ने उसमें एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया था, और ईरान के साथ सफारती ताल्लुकात की सियासी ताल्लुकात को इस्तेमाल करके उस जंग को रुकवाया और ईरान का साथ दिया था। आज मैं समझता हूं कि जो इसराइल है उसने तालिबान रिजीम का साथ देने की कोशिश की है, और पाकिस्तान को यहाँ पे इंगेज करने की कोशिश की है कि हम तालिबान का साथ दें, और इंडिया भी उनकी कोशिश है कि तालिबान रिजीम का साथ दे दे, ताकि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है, तो ये उसकी एक कड़ी है। अगर इस वक्त हम सियासत से बालातर होके अगर हम पॉलिटिकल स्कोरिंग न करें, हम पाक फौज का साथ दें, सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ दें, और साथ साथ हम तमाम अपोजिशन और हुकूमती जमातें मिलकर पाकिस्तान की सालिमियत और बका के लिए एक पेज पे आ जाएं, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की इस वक्त जो 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 कीमत है, पूरी दुनिया इसको बहुत अहमियत अहम अच्छी नज़र से देखते हैं, और पाकिस्तान एक रोल प्ले कर सकते हैं इसराइल और ईरान की जंग में। लेकिन मैं समझता हूं कि ये उस वक्त मुमकिन है जब पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें हुकूमत का साथ दे, सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ दे, पाक फौज का साथ दे, और हम न सिर्फ तालिबान रिजीम से बदला ले, ताकि हमारे यहाँ पर जो मुतश हमलों में इन्वॉल्व है, दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, हमारे ऊपर हमले हो रहे, उससे बदला ले रहे, और साथ साथ ईरान की हम सफारती ताल्लुकात को सपोर्ट कर लें। बिल्कुल सही है। काजी साहब बताइएगा, पाकिस्तान के सारे मामले में क्या रोल होना चाहिए, जबकि पाकिस्तान खुद इस वक्त अफगानिस्तान के साथ तकरीबन जंगी सूरत हाल का सामना किए हुए है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसावा साहब, बहुत मेहरबानी है आपकी। देखें, जो बैरमन भाई ने फरमाया, मैं उसी से बात को आगे लेके चलता हूँ। इस टाइम तो दो महाज खुल चुके हुए हैं। एक महाज जो है वो हमारा अफगानिस्तान के साथ है, जी। और जो अफगानिस्तान की हिस्ट्री हम लोग देखते हुए आए हैं, चाहे वो कोल्ड वॉर एरा हो, चाहे वो 9/11 के बाद का जो एरा था वो हो, या आज की हम बात कर लें, तो ये तो एक चीज तो वाजह है कि ताकत के जोर पे उनको ना रशिया मार सका, ना अमेरिका मार सका, और मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान भी उनको शायद नहीं मार पाएगा। और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये होता है कि ये लोग गुरिल्ला वॉरफेयर के आदी हैं। आज हमारी एयरफोर्स, जो कि दुनिया की बेस्ट एयरफोर्स है, हमारी अफवाज जो दुनिया की सबसे टॉप की अफवाज है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें उन पे फख्र है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन हमलों के बाद जो हमने अफगानिस्तान पे किए हैं, अब उसका एक रिएक्शन आएगा, जो कि हमारी शहरी आबादियों में खुदकश हमला आवरों की सूरत में या किसी भी अंदाज में आ सकता है। तो उसके लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को तैयार होना पड़ेगा। और दूसरा जो इसका एक जो हिस्सा है वो ईरान वाली वॉर का है,
اب دیکھیں دونوں سائیڈ پہ اسرائیل اپنا ایک رول پلے کر رہا ہے. اسرائیل جو ہے وہ آج دو مسلمان ممالک کو، پاکستان اور افغانستان کو لڑا رہا ہے، ادھر انڈیا کے ساتھ مل کر ان کی فنڈنگ کر رہا ہے. اور اس ٹائم افغان طالبان کا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ ان کا فائنینشیل کرنچ ہے. ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو ان کو اگر پیسہ کسی طریقے سے چینل ہوتا ہے اور انڈیا اس میں اسرائیل کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، تو یقیناً یہ پاکستان کو ڈرین کرنے کی ایک بہت بڑی سازش ہوگی. پھر ہمارے ایک اور بارڈر میں ساتھ میں ایران میں جو ہے وہ اسرائیل اٹیکس کر دیتا ہے اور پھر ایران اس کے اوپر ریٹیلیٹ کرتا ہے. آپ چاہ بہار پہ اس ٹائم اٹیکس ہو رہے ہیں، وہ بھی پاکستان کے بہت قریب ہیں. تو یقیناً یہ ساری جو سچویشن ہے یہ صرف گلف کنٹریز کو انگلف نہیں کر رہی، یہ پوری مسلم دنیا کو اس ٹائم افیکٹ کر رہی ہے. اور اس سے یقیناً ایک مہنگائی کی ایک ایسی ویو آنے لگی ہے دنیا میں، بیکاز اس سے آئل بھی افیکٹ ہو رہا ہے، اس سے انٹرنیشنل ٹریڈ بھی افیکٹ ہو رہا ہے، اس سے انٹرنیشنل ٹریول بھی افیکٹ ہو رہا ہے. تو اس سب کا ایک امپیکٹ آئے گا جو کہ غریب ملکوں کے لیے سہنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جو ابھی سر دست جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو بیرمند بھائی نے فرمائی، وہ یہ ہے کہ ہم سب کو آل پارٹیز کانفرنس جلد ودن نیکسٹ 24 to 48 آورس آل پارٹیز کانفرنس بلانی چاہیے، اور اس میں باقاعدہ آرمی چیف صاحب کو، فیلڈ مارشل صاحب کو اور ہماری جو باقی آرم فورسز ہیں انہیں پراپرلی بریف کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر ایک ہمیں نیشنل پالیسی سامنے لے کر آنی چاہیے جس کے اوپر ہم سب من حیث قوم متفق ہو جائیں. نمبر 1 کہ ہم نے افغانستان پہ جو ایکشن دیا ہے اس کا جو ری ایکشن آئے گا اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اور نمبر 2 کہ جو ایران میں جو ایک ڈیولپنگ سچویشن ہے اس کا ہم نے جو اس کی ابھی جو آنے والے اثرات ہیں اس کا ہم نے مقابلہ کیسے کرنا ہے. جب تک ہم پولیٹیکلی ہم سارے اکٹھے نہیں بیٹھیں گے، اس کے اوپر ہمیں بریفنگ نہیں ملے گی اور ایک نیشنل پالیسی سامنے نہیں آئے گی، میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو کانفیڈنس میں لینا بڑا ضروری ہے. اور یہ واحد حل ہے اس سچویشن میں، اگر اسٹریٹجیکلی پاکستان اپنے آپ کو ایک ایسی سچویشن میں لانا چاہتا ہے جہاں پہ ہم فاتح ہو کے نکلیں. اس میں ہمیں اسامہ صاحب کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو ملٹری پروس ہے اس کی پوری دنیا متعارف ہے. ہم نے انڈیا جیسے ملک کو جو ہم سے 5 گنا بڑا اور اس کی 10 گنا بڑی فوج اور ان کی جو ویپنری ہے اس کا ہم نے جس طریقے سے منہ توڑ جواب دیا اور وہ پوری دنیا میں دیکھا اور پوری دنیا نے اس کو سراہا. اب میں سمجھتا ہوں کہ دشمن شاید اتنا طاقتور نہیں ہے، لیکن اس کی جو گوریلا وارفیئر کی جو ایک صلاحیت ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کو جلد از جلد اے پی سی بلا کر اور ایک نیشنل لاء عمل دینا چاہیے تاکہ ہم اس کے ری ایکشن کے لیے مکمل طور پہ تیار ہوں، اور جو فوج اور جو ہماری پبلک ہے اس کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اس کو کم کیا جائے تاکہ ہماری جتنی انٹیلیجنٹ بیسڈ آپریشنز ہیں یا جو ہماری ٹیریٹری کے اندر جو کروائیاں وہ کرنے جا رہے ہیں اس میں سویلینز اپنی فوج کا پورا ساتھ دیں اور ہم بھرپور طریقے سے ایک قوم بن کر دونوں سائیڈ کا مقابلہ جو ہے اب ہم نے کرنا ہے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب تو 3 سائیڈ کا مقابلہ ہے، تینوں سائیڈ کا مقابلہ ہمیں من حیث القوم کرنا پڑے گا. بالکل صحیح، بہت زبردست آپ نے بات کی ہے. خاص کر یہ کہ دشمن جو ہے وہ بے شک اس طرح سے مضبوط یا اس وقت طاقتور نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ویسے بھی دشمن کو کمزور سمجھنا بھی نہیں چاہیے. گوریلا وارفیئر کی آپ نے بات کی ہے. بیرمند صاحب، 2 بہت اہم چیزیں، ایک تو 24 to 48 آورس کے اندر اے پی سی بلانے کی بات بڑی ہی ریزنبل بات ہے، کیا اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا؟ دوسرا، پاکستانی صورتحال سے کیا جو اسرائیل اور امریکہ کی صورتحال ہے کیا اس سے اپنے آپ کو الگ کر سکتا ہے؟ کیونکہ امریکہ کے ساتھ ظاہر ہے کہ ہمارے ایک ریلیشن، وہ معاملات اپنی جگہ پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران ایک مسلم ملک، گو ہمارے تعلقات کوئی بہت اچھے نہیں رہے ایران کے ساتھ. تو پاکستان کا سٹانس کیا ہوگا اس معاملے میں؟ اسامہ صاحب، آپ کے 2 سوالات ہیں، ایک اے پی سی کے بارے میں اور دوسرا امریکہ اور پاکستان کے تعلقات اور اسرائیل کے اور ایران کی جنگ کے بارے میں. لیکن آپ کے دونوں سوالات سے میں پہلے پی ٹی آئی کے ساتھی کو ایک سوال کا جواب میں دینا چاہتا ہوں. جی، اس نے کہا تھا کہ جو سیکیورٹی فورسز ہے، پاک فوج ہے اور قوم کی جو درمیان فاصلے ہیں ان کو تھوڑے سے کم کرنے چاہیے اور ان کو ساتھ قریب لانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ کل اور آج آپ نے پوری پاکستان میں دیکھ لیا، آپ نے ٹرائبل بیلٹس میں دیکھ لیا، آپ نے تمام خیبر پختونخوا کے ہر ضلع میں دیکھا کہ جنرل ماسز نے پاک فوج کے حق میں بہت جلوس نکالے ہیں اور پاک فوج کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور اس کے ساتھ شانہ بشانہ لڑنے کی بات کی. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاک فوج اور قوم جو ہے وہ الگ چیز ہے، دونوں ایک ساتھ ہیں اور دونوں پاکستان کی لڑنے کے لیے تیار ہے. اور یہ خوش آئند بات ہے کہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام اور خیبر پختونخوا کی 25 کروڑ پختون قوم
نے پاک فوج کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، اس لیے کیا کہ پاک فوج کے جوان آج روزانہ اپنی شہادتیں دیتے ہیں، اپنے جوانوں کی لاشیں ہم اٹھا اٹھا کر تھک گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لاشیں پاک فوج کے اٹھتے ہیں، یہ قوم ابھی سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے اور ہمارے کل کے لیے دے رہے ہیں. تو میں اس بات پہ اکبر صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاک فوج اور قوم کے درمیان فاصلے بالکل نہیں ہے، وہ ایک پچ پہ ہیں، اور قوم بھی سمجھتی ہے کہ پاک فوج ہمارے لیے لڑتے ہیں، اور پاک فوج کی بھی ایک مورل پروفیشنل رسپانسبلٹی ہے کہ پاکستان اور قوم کی سالمیت اور بقا کے لیے اپنی جان کی قربانی دے رہے ہیں. جہاں تک اے پی سی کے بلانے کا تعلق ہے تو میں بالکل اس کے حق میں ہوں کہ اے پی سی بلائیں، اور تمام جماعتیں سنجیدگی کے ساتھ اپنی پسند ناپسند سے باہر نکل کر حکومت کا ساتھ دی، پاک فوج کا ساتھ دی، سیکیورٹی کا ساتھ دی. لیکن اس وقت انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے اسامہ صاحب، اس وقت کچھ ساتھی پارلیمان کے فلور پہ کھڑے ہو کے پاک فوج کے خلاف، سیکیورٹی فورسز کے خلاف وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ان کے شان نہیں ہے. کچھ لوگ اس وقت ایسے بھی ہے کہ وہ ٹویٹ کرتے ہیں، اور وہ ٹویٹ جو سوشل میڈیا پہ طالبان رجیم جو فیک میڈیا چلاتے ہیں ان کو ری ٹویٹ کر کے ان کو دوبارہ مطلب کہ ان کو چلائیں. اور اس کی یہ کوشش ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ افغانستان کا جو طالبان رجیم کا سوشل میڈیا ہے یا انڈیا کا سوشل میڈیا ہے، ان کو عوام کے سامنے کچھ ساتھی ان کی یہ کوشش ہے کہ ان کو ستلائیں، جو کہ فیک نیوز ہوتے ہیں. دوسری، آپ نے جو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے بارے میں کہا، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نہ صرف امریکہ بلکہ ترقی یافتہ ممالک، اسلامی ممالک اور ہمسائے ممالک کے ساتھ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم برابری کی بنیاد پر ان کے ساتھ تعلقات استوار رکھیں، مضبوط رکھیں. لیکن ایک بات جو اکبر صاحب نے کہا کہ اسلامی ملک ہے، ہمارا برادری ملک ہے، ہمارا ہمسائے ملک ہے، افغانستان کے بارے میں کہا. اسامہ صاحب، میں آپ کو تاریخ آپ کے سامنے رکھ لوں کہ 1947 سے لے کے آج تک افغانیوں نے، افغانستان حکومتوں نے، طالبان رجیم نے ہمیں ہماری وجود کو تسلیم بھی نہیں کیا آج تک. اور میں آپ کو بتا لوں کہ 1994 میں 90 اور 94 میں ان کو ایک موقع ملا تھا، اس وقت بھی سوویت یونین کی جنگ سے زیادہ نقصان پاکستان کے افغانستان کے لوگوں کا ہوا تھا، اور اس کا سب سے زیادہ اثر پاکستان پہ پڑا تھا. ابھی دوسرا 2 سال سے ان کو ایک موقع ملا، پھر افغانستان کو دہشت گردوں کا ایک ٹھکانہ بنا دیا، یہاں پر دہشت گردوں کو سپیس دیا، یہاں پہ دہشت گردوں کے ٹھکانے بن گئے. اور پاکستان نے بارہا ان کو کہا کہ آپ دہشت گردوں کو ٹھکانے نہ دی، آپ دہشت گردوں کو اپنی زمین استعمال ہونے نہ دی. لیکن انفارچونیٹلی طالبان رجیم نے اور افغانیوں نے ہماری 40 سال محنت اور قربانی کو نہیں دیکھا. اس کے بدلے میں ہمیں گالی دی، اس کے بدلے میں ہمارے اوپر بم برسائے، اس کے بدلے میں ہمارے صوبے میں خودکش حملے کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان یہ حق بھی محفوظ رکھتے ہیں، یہ حق بھی محفوظ رکھتے ہیں اور طاقت بھی رکھتے ہیں. بے شک اس نے امریکہ اور سویڈن کو شکست دی، لیکن اکبر صاحب آپ کو میں یاد دلاتا ہوں کہ اگر سوویت یونین کو شکست دی ہے، یہ پاکستان کے عوام کی طاقت سے، ان کی سپورٹ سے، مورل پولیٹیکل سپورٹ سے دی ہے. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اپنا بدلہ لے سکتے ہیں اور لینے کے حق بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر اگر وہ دہشت گردی کرتے ہیں ہم اپنے بدلہ لے لیں اور اندر گھس کر کے اس وقت تک ہم اس پہ حملے کریں تاکہ ایک ایک دہشت گرد کو ہم ختم نہ کریں. بالکل صحیح ہے. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر وقار احمد صاحب موجود ہے. بریگیڈیئر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بریگیڈیئر صاحب بتائیے گا اس وقت جو ایران اسرائیل صورتحال ہے اس کے اندر پاکستان کا رول کیا ہونا چاہیے؟ بٹوین یو ایس، اسرائیل اینڈ ایران، لیکن چونکہ ان کے بیسز کو اٹیک کیا گیا مڈل ایسٹ میں اور وہاں رپورٹس ہیں کہ امریکن بیسز کے علاوہ کچھ سویلینز بھی ٹارگٹ ہوئے، تو یہ کافی آئی تھنک آئی وڈ سے کہ ڈیفیکلٹ سچویشن ہے ایون پاکستان کے لیے. مین چیز جو نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ جو زائنسٹ لابی ہے اور جو نیو کونز ہیں امریکہ میں، اور ساتھ موڈی صاحب کو بھی شامل کر لیں کیونکہ ابھی مل کے آئے ہیں، they have been able to drag the entire region into fire اور آگ کی آپ کے لپیٹ میں لے آئے ہیں. بیکاز اگر اوور آل اس وقت امپریشن دیکھا جائے اوپر سے اگر آپ نظر دوڑائیں تو جو ہے بیسیکلی ہندو کش سے لے کے پرشین گلف چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے. پہلے افغانستان کی جو پراکسی ہے
मास्टर प्रॉक्सी से अटैक कराएगा पाकिस्तान पे, और वो तो अल्लाह का करम है, फौज भी तैयार थी, फ्रंटियर कोर वहाँ जो है, और ना सिर्फ उनके दांत तोड़े बल्कि आई थिंक उनको टोटली स्मैश किया पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स ने, और वो कम से कम एक सेक्टर जो था वो स्टेबलाइज किया गया। उसके 2 दिन बाद फिर ये अटैक होता है, और इसमें ईरान ने खैर अनाउंस किया हुआ था कि जो भी मिलिट्री टारगेट्स हैं अमेरिका के जहां भी होंगे वो हिट करेंगे, साफ ज़ाहिर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के कौन से मुल्क में है। लेकिन चूंकि अभी इसमें दोस्त ममालिक भी हिट हुए हैं, और पाकिस्तान ने लास्ट टाइम ईरान को फुल बैकअप किया, because हम समझते हैं खुदा ना खास्ता ईरान फॉल करता है तो उसके बाद पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरेबिया की बारी है। तो इस लिहाज से इट्स अ बैलेंसिंग एक्ट। साथ साथ ईरान को भी समझाया जा सकता है कि ज़्यादा फोकस करें इसराइल पे, और जो अमेरिकन मैरीटाइम एसेट्स हैं, इनके बड़ी बेड़े हैं, उनको टारगेट करें और ये अवॉइड करें। लेकिन आई थिंक इस वक्त फर्स्ट राउंड हुआ है, अभी आप ये नहीं कह सकते कि इसका कोई कंक्लूसिव राउंड है। आज रात आई थिंक मेजर क्लैश होना है, बिकॉज मिसाइल वॉरफेयर जो है एक तो रात को इफेक्टिव भी होता है, बिकॉज उसमें लीडरशिप भी थकी होती है, उनको निशाना बनाना आसान होता है, फिर एक स्पेक्टेकुलर आप शो भी करते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के थ्रू, बिकॉज यहाँ पे जो है वो आग और धुआं दिखाया जा सकता है। मेरे ख्याल में एक मेजर आज रात को बाउट होनी है, और ये लड़ाई भी लंबी चलेगी। अब इसको देखते हैं कि फाइनली ये किस तरफ जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली पूरे खित्ते को आग की लपेट में झोंक दिया गया है। आप खुद सोचें कि क्या इंप्रेशन है कि ये वही डेवलप्ड स्टेट्स हैं, लाइक यूएई है, दुबई है, अबू धाबी है, रियाद है या कुवैत है, जो महफूज रहे थे इस आग और खून से। लेकिन अगर ये तेहरान भी लपेट में आता है, ये भी आता है, तो एक ओवरऑल रीजन में इंप्रेशन क्या आ जाएगा। फिर जो जितनी कमर्शियल फ्लाइट्स हैं वो बंद कर देंगे, बहुत बड़ा रूट है, अगर आप देखें इसका जो इम्पैक्ट होना शुरू हुआ है। और इस तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ आई थिंक शट डाउन कर दिया है ईरान ने, तो अभी ऑयल के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि इसमें शायद चाइना और रशिया को भी जंप इन करना पड़े, अदरवाइज चीजें बहुत हाथ से बहुत आगे निकल जाएंगी। ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा, जैसे आप कह रहे हैं कि जंग लंबी चलेगी, तो ये तो किसी के फायदे में नहीं है ये वाली बात, तो कौन इसके दरमियान मसालत है किरदार सही तरीके से निभा सकता है। और दूसरी बात ये कि क्या हम कह सकते हैं कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ भी मामला जा सकते हैं? जी मेरे ख्याल में देखा जाए तो थर्ड वर्ल्ड वॉर तो स्टार्ट है, मतलब लोग सिर्फ ये था कि फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर चूंकि एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर लड़ी गई, और उसमें आपने देखा कि और उसमें बड़ी यूरोपियन पावर इन्वॉल्व थी, दैट से एक जो है 5 साल चली, दूसरी 6 साल चली, और फिर वो खत्म हो गई। इन देयर इज अ स्टार्ट एंड एंड। लेकिन जो लॉन्ग वॉर जिसको बोलते हैं, अभी मैं देख रहा था एक अमेरिकन जनरल है जो शायद सेंटकॉम के कमांडर भी, उनका एक यहाँ पे स्टेटमेंट चल रहा है मीडिया पे कि 2007-8 में कैसे उनको बताया गया कि जी जो है अगले 5 साल में 7 मुल्कों पे अमेरिका हमला करेगा, देयर इज नो रीजन। और उन्होंने लिस्ट गिनवाई है, उसमें आई थिंक इट वाज इराक, उसके बाद लीबिया था, उसके अंदर सीरिया था, उसके बाद सोमालिया था, सूडान था एंड ईरान। और तो एक सीक्वेंस है, साफ ज़ाहिर जब आपने एक रीजन को डिस्टेबलाइज करना है तो ये क्योर स्ट्रेटजी भी है इनकी। नियोकॉन्स जो है अमेरिका में और जायनिस्ट बिलीव करते हैं कि दे कैन डिस्टेबलाइज, और ज्यादा फोकस आपने देखा इस्लामिक वर्ल्ड पे ही है। बाकी ठीक है, वेनेजुएला से उठा लिया सदर को और उसकी बेगम को, बट अदरवाइज वेनेजुएला पे कोई हमला नहीं किया। बिल्कुल सही यहाँ पे जी दे बिलीव कि जितना मर्जी खून बहा दिया जाए, 15-20 हजार फलस्तीनी बच्चों को बिल्डिंग्स के अंदर, रूबल के अंदर दफन कर दिया गया एंड नोबडी इज बॉदर्ड। तो साफ ज़ाहिर फिर उनके हौसले जो है वो आगे एडवांस। लेकिन आई थिंक ईरान पे थोड़ी मिसकैलकुलेशन है इनकी, बिकॉज ईरान का जो मिलिट्री पोटेंशियल है और जो फिर उसका साइज देखे इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल साइज, आई थिंक इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रीजन, माउंटेनस है और 9 करोड़ की आबादी है। तो सीरिया वगैरह तो बड़े छोटे ममालिक थे, उनको 12-12 साल लगे स्टेबलाइज होने में। तो ईरान को अगर उस तरीके से आप मेजर करें तो शायद फिर आप 20 साल की लड़ाई देखेंगे इस इलाके में, ये लड़ाई फैलेगी और ये इलाके को डिस्टेबलाइज करेगी। और अनफॉर्चुनेटली अगर ये फॉल करता है तो 3 वेक्टर बनते हैं ज्योग्राफिकली, एक पाकिस्तान की तरफ, एक तुर्किया और एक सऊदी अरेबिया। तो अगली बारी हम लोग की है, इसलिए अभी से आई थिंक कम से कम ये मुस्लिम नेटो की बात हो रही है, रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनना चाहिए और ये जो है नॉनसेंस उसको स्टॉप करने की एफर्ट होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। बेटा साहब वापस आपकी तरफ मैं आता हूँ, मैं जरा कायद साहब की तरफ बढ़ना चाहूँगा। कायद साहब ये बताइएगा कि मैशत पे बड़े बुरे असरात ज़ाहिर के मुरतब होंगे इस सारे मामले से, तो इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान जो है वो किस तरीके से नबर्द आज़मा होगा, जबकि पहले ही मैशत हमारी बड़ी बुरी सूरत हाल में है, पूरी दुनिया पर इसका असर आएगा। तो पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री और जो हमने देखा मैशत का हाल, क्या नज़र आ रहा है आपको मुस्तक़बिल करीब में? तो साहब देखें, एज अ पाकिस्तानी तो मैं बड़ा कंसर्न हूँ,
कंसर्न इसलिए हूं कि जब मैं बात करता हूं एपीसी की तो मैं इसलिए करता हूं कि देयर इज नो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व। अब जरूरी है कि जो एक रीजनली जो सिचुएशन डेवलप हो रही है और जिस वॉर मॉन्गरिंग के मूड में इस टाइम पे इजराइल और अमेरिकन आए हुए हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने मुल्क की हद तक अपनी स्ट्रेटेजी को, नेशनल प्लान को बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए और उसके मुताबिक तमाम पार्टीज की लाएमल को इकट्ठा करके और उसके मुताबिक हमें उसके ऊपर चलना चाहिए। देखिए, मेरे लिए कंसर्न की बात क्या है? मेरे लिए कंसर्न की बात यह है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, एक एटमी ताकत है और मुस्लिम दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट को साइड पे रखते हैं, मिलिट्री प्रोग्रेस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुनिया में मानी जाती है। हमारे मुकाबले में हमारी लड़ाई किसके साथ चल रही है? अफगानिस्तान के साथ, मुस्लिम मुल्क। हमारे पड़ोस में लड़ाई किस में चल रही है? ईरान में, मुस्लिम मुल्क। ईरान हमले कर रहा है अमेरिकन बेसिस पे, कहाँ कर रहा है? कतर, यूएई, सऊदिया। और ये जो मुल्क हैं, ये कौन से मुल्क हैं? ये भी मुस्लिम मुल्क हैं। तो मैं ये कहता हूं कि जहां एपीसी इंपॉर्टेंट है वहां पे ओआईसी भी इस टाइम बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। और जिस सेंटर स्टेज पे पाकिस्तान बैठा हुआ है, मेरे ख्याल से हमारे प्राइम मिनिस्टर को बहुत जल्द ओआईसी भी कन्वीन करवानी चाहिए। बेशक इस्लामाबाद में कन्वीन करें और तमाम मुस्लिम लीडर्स को इकट्ठा करें, और जहां पे आप एपीसी बुलाकर अपने मुल्क की हद तक अपना नेशनल प्लान एक तरतीब देते हैं सारी डेवलपिंग सिचुएशन में, उसी तरीके से आप ओआईसी बुला के और मुस्लिम दुनिया के साथ बैठकर भी अपना एक लाएमल जो है उसको बिल्कुल वाजे करें। उसमें देखें तुर्की क्या रोल प्ले करना चाहता है, उससे पाकिस्तान को बहरहाल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। सऊदिया को आप किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। तो ओआईसी बैठे और ओआईसी भी सोचे कि ये क्या हो रहा है। क्या आज जो इजराइल का एक पुराना ख्वाब था कि मैंने मुस्लिम दुनिया की आपस में लड़ाई करवानी है, क्या वो करवाने में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है? और अगर वो कामयाब हो रहा है तो उसको कामयाब नहीं होने देना। देखिए, जो बोर्ड ऑफ पीस में जो मुल्क बैठे हुए हैं, जो 7-8 मुस्लिम ममालिक हैं, उनको अपना वहां पे असर रसूख इस्तेमाल करना चाहिए और वहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करना चाहिए कि हम आपके कहने के ऊपर दुनिया में पीस लाने के लिए बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर्स बने थे। हम इसलिए तो आपके बोर्ड ऑफ पीस में नहीं बैठे थे कि आप हमारे ही रीजन के अंदर आके और आप उसको कॉन्फ्लिक्ट उसमें जनरेट कर दें और उस कॉन्फ्लिक्ट को उस लेवल पे ले जाएं कि जिसको अभी जिस तरह ब्रिटिश साहब ने फरमाया कि, और अगेन इट्स अ वेरी बिग कंसर्न फॉर मी एज अ पाकिस्तानी, कि वो कह रहे हैं कि ये बड़ी लंबी जंग चल सकती है। तो इतनी लंबी जंग तो पाकिस्तान की मैशत बर्दाश्त ही नहीं कर सकती और बाकी मुस्लिम ममालिक की भी हालत बड़ी पतली है। तो मैं समझता हूं कि जितने जल्दी हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे, मिनहसल कौम भी और मिनहसल उम्मा भी, उतने जल्दी हम अपने मसाइल को हैंडल करने की पोजीशन में होंगे। वरना ये महंगाई की जो वेव आने वाली है, जो सिक्योरिटी का एक खौफनाक किस्म का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने जा रहा है और बिलखसूस पाकिस्तान फिर उसकी सेंटर स्टेज पे होगा, ये मेरे लिए एज अ पाकिस्तानी बहुत कंसर्न की बात है। जितने जल्दी हम लोग अपनी चीजों को कहते हैं अपना वी हैव टू पुट आवर हाउस स्ट्रेट, और जितने जल्दी हम कर लेंगे हमारे लिए चीजें उतनी बेहतर हो जाएंगी। और मैं यहाँ पे आपको फिर कहता चलूं कि मैं एज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पोक्स पर्सन ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूं कि जहां पे हमारी पाक अफवाज की इज्जत की बात आएगी, जहां पे हमारे मुल्क के वकार की बात आएगी, जिस तरह बैरमन भाई ने फरमाया कि अगर कुछ लोगों ने कोई ऐसी ट्वीट्स की हैं या फ्लोर ऑफ द हाउस विच आई डोंट नो, अगर ये कह रहे हैं तो ये सच कह रहे होंगे, तो मैं उनकी पुरजोर अल्फाज में मुखालफत करता हूं और मजम्मत करता हूं। इस चीज की बड़ी जरूरत है काजी साहब, ये तौर पर अपनी फौज के साथ और एक कौम होकर हमें खड़ा होना पड़ेगा और अपने मुस्तकबिल के फैसले आज करने पड़ेंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें तमाम लीडरशिप जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बैठे, उसमें इमरान खान साहब को भी दावत दी जाए, तमाम लीडर्स को बिठाया जाए और बैठकर उसके अंदर एक ऐसा लाएमल इख्तियार किया जाए जिसपे पूरी कौम एक मुट्ठी की तरह इकट्ठी हो जाए। और फिर उसके बाद जो आएगा इंशाल्लाह देखी जाएगी। हमारा ईमान है कि अगर हम जिंदा रहे तो गाजी, अगर मर गए तो शहादत, तो हम फिर दोनों सूरतों के लिए तैयार हैं। लेकिन जरूरी ये है कि कौम को बिल्कुल एक अपनी डायरेक्शन सीधी कर लेनी चाहिए। साहब, बिग एप्रिसिएशन, जिस तरह से आपने सबको एक पेज पे लाने की बात की और जिस तरह से आपने मजम्मत की फौज के खिलाफ अगर किसी ने बात की है, ये इस वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है। मैं एक कमेंट और भी करना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि फ़ौज और आवाम के दरमियान जो खलीज हायल है उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि उसमें हुकूमत को भी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आपकी तरफ से भी अगर ये कोशिश की जाएगी तो उसके बड़े पॉजिटिव असरात जो है वो सामने आएंगे। बैरमन साहब, ये बताइएगा, अभी बारहा ये बात की गई कि पाकिस्तान की अगली बारी है, अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो हमारी तैयारी क्या है? देखिए उसामा साहब, सबसे पहले तो मैं काजी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, मैं न सिर्फ उसको अप्रिशिएट करता हूँ, और पहली मरतबा मैं बहुत संजीदा गुफ्तगू सुन रहा हूँ पीटीआई के एक साथी से कि उसने पाक फौज के पाकिस्तान के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार किया। तो मैं सबसे पहले
میں بھی ایز اے پاکستانی اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور انڈورس بھی کرتا ہوں کہ اس وقت ہم نے سیاست نہیں کرنی ہے. جب پاکستان ہو تو ہم سیاست بھی کریں گے، ہم وزیر اعظم بھی بنیں گے، ہماری حکومت بھی بنے گی، لیکن سب سے پہلے ہم نے اپنے ملک اور اداروں کے لیے سوچنا ہے کہ ہم ایک پچ پہ آ جائیں اور ہم پاکستان اور سیکیورٹی فورسز کو مضبوط کریں. جہاں تک دیکھیں پاکستان کی تیاری کی بات ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا نے ہمیشہ ہمارے اوپر بم برسائے تھے، اٹیکس کر رہے تھے. ہم نے بارہا ان کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی مطلب کہ سفارت خانوں کے ذریعے ہم نے ان کو کوشش کی کہ ہم ان کو سمجھائیں، لیکن جب اس نے بات نہیں مانی تو ہم اندر گھس کر کے ان کو شکست دی ہے اور پوری دنیا کو یہ ثابت کیا کہ وی ہیو رائٹ ٹو اٹیک ہم. لیکن ہم نے یہ بھی دنیا کو ثابت کیا کہ ہمارے پاس یہ طاقت ہے کہ ہم انڈیا جیسے ملک کو شکست دے سکتے انڈیا میں. ابھی اگر تیاری کی بات ہے تو پاکستان فوج تیار ہے اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اپنے عوام کے دفاع کے لیے، اپنے عوام کی حفاظت کے لیے. ہم نے اسی طرح طالبان رجیم کو بھی 2 سال سمجھانے کی کوشش کی اور ہم نے یہ باور کرایا کہ آپ ہمارے اسلامی ملک ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ بہت کوشش کی ہے. اور جب دوحہ قطر میں ایک ایگریمنٹ ہو رہا تھا، اس ایگریمنٹ کا نام تھا پیس ایگریمنٹ. تو صحیح. اس پیس ایگریمنٹ کا مطلب یہ تھا کہ آپ اگر افغانستان میں حکومت بناتے ہیں تو آپ افغانستان میں امن کے لیے آ جائیں، اپنے افغانیوں کو امن دے دیں، نہ کہ آپ خواتین کی تعلیم بند کریں، نہ کہ آپ افغانستان کو دہشت گردوں کا ٹھکانہ بنا دیں، نہ کہ آپ پاکستان کے خلاف یہاں دہشت گردوں کو جگہ دے دیں، نہ کہ آپ پاکستان کے خلاف اپنی زمین کو استعمال کرنے دیں. جب پیس ایگریمنٹ ہو رہا تھا تو اس پیس ایگریمنٹ کا مطلب یہ تھا کہ افغانستان میں امن ہو، امن کا گہوارہ ہو اور تمام قوتیں، تمام سٹیک ہولڈرز کو برابری کی بنیاد پر آپ ان کو موقع دے دیں. لیکن جب طالبان نے اب ٹیک اوور کیا، حکومت بنا دی، تو اس نے جو بنیادی حقوق تھا اس کو عزب کیا اور مطلب کہ میرے خیال میں اس نے شروع دن سے لے کے آج تک یہ ثابت کیا کہ یہ ایک دہشت گرد جماعت تھی یا ایک دہشت گرد ملک ہے اور یہاں پر دہشت گردوں کو مطلب کہ وہ پناہ دے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے پاکستان بالکل تیار ہے. پاکستان اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں اور پاک فوج اور حکومت اور جنرل ماسز آج پہلی مرتبہ ایک پچ پہ میں دیکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہم بارہا سمجھانے کی کوشش کی ہے. لیکن اگر افغانستان کی سوچ یہ ہے کہ ہم مزید یہاں پر خودکش حملے کریں، پاکستان پہ حملے کریں اور انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان کو کمزور کریں تو یہ ان کی نادانی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی طالبان رجیم کے لیے ٹائم ہے کہ وہ سوچ لیں اور میز پہ آ جائیں اور افغانستان کی زمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. بالکل صحیح ہے. قاضی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت بڑی کریٹیکل صورتحال ہے پاکستان کے لیے. عالمی دنیا میں ممالک جس طرح سے بڑھ رہے ہیں، جس طریقے سے نئے بلاکس بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس طریقے سے نئی دوستیاں دشمنیاں بنتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کریٹیکل صورتحال سے پاکستان کیسے اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے کن ممالک کے ساتھ بیٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں اسامہ صاحب، آپ نے جو بات کی کہ پاکستان اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے، تو اس میں جو سب سے بنیادی مفاد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ڈرین آؤٹ نہیں ہونا. ہمارے دشمن کو یہ پتا ہے کہ اگر ہم پاکستان کے ساتھ 1-on-1، اور جب میں دشمن کی بات کرتا ہوں تو میں انڈیا کی بات کرتا ہوں، کہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم 1-on-1 وار میں جائیں گے تو پاکستانی افواج اور ایئر فورس جو ہے وہ ماشاءاللہ اتنی بیٹل ہارڈنڈ ہے اور اتنی پریپیئرڈ ہے کہ انہوں نے ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ناکو چنے چپا دینے ہیں. دے نو اٹ، دے آر ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. تو وہ اب آپ کے ساتھ ایک نئی پالیسی پہ کھیلنے جا رہے ہیں کہ وہ آپ کو ڈرین آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں، فائنینشلی بھی اور ملیٹریلی بھی. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنا مفاد یہاں پہ پروٹیکٹ کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں اپنے ملک کے اندر کی جو خانہ جنگی ہے اس کو فوراً از بیشتر جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے. اب رہ گئی بات کہ بلاکس کس طریقے سے بنیں گے، تو دیکھیں یہ تو یقیناً حکومتیں، جو وقت کی حکومت ہوتی ہے اسی کا پلان ہوتا ہے، لیکن ایز اے پاکستانی اینڈ ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک تو اپنی الائنمنٹ چائنا کے ساتھ بڑی درست رکھنی چاہیے. اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی ساری جو ایگز ہیں وہ ایک باسکٹ میں نہ ڈالیں. دیٹ مینس کہ آپ اپنا سارا جو ہے نا وہ یو ایس کی گود میں مت ڈالیں. آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ مجھے کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ یو ایس پی ڈبل گیم پلے کر رہا ہے.
وہاں جہاں پہ وہ ایک طرف بورڈ آف پیس میں ہماری پریزنس کو بہت ساری امپورٹنس دے رہا ہے، وہیں پہ وہ کیوں نہیں منع کرتا انڈیا کو اور اسرائیل کو؟ بیکاز اسرائیل کے تو مفادات اس ٹائم جتنی مضبوطی سے امریکہ دنیا میں اس کا تحفظ کر رہا ہے، شاید کوئی اسرائیل اٹ سیلف خود بھی نہیں کر پا رہا. تو امریکہ کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کو شٹ اپ کال دے کہ آپ انڈیا کے ساتھ مل کر افغان طالبان رجیم کو اس طریقے سے فنڈنگ کرنا اور اس طریقے کی اناؤنسمنٹس کرنا اور دنیا کو یہ تاثر دینا کہ ہم پاکستان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کرنے جا رہے ہیں. تو ایک تو امریکہ کو اس میں رول پلے کرنا پڑے گا، اور ہمیں اپنا جو اثر ہے اس ٹائم پہ اور جو کہ کافی اچھا نظر آ رہا ہے پاکستانی گورنمنٹ کا، اس کو بھرپور طریقے سے پلے کرنا پڑے گا. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اپنی الائنمنٹ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ بڑی مضبوط اور بڑی درست رکھنی پڑے گی، بیکاز الٹیمیٹلی چائنا، پاکستان، رشیا، ٹرکی، یہ کچھ ایسے ممالک ہیں جو مجھے نظر آتا ہے کہ آنے والی جو انٹرنیشنل پالیٹکس بھی ہے اور پھر جو انٹرنیشنل بلاکس بننے جا رہے ہیں اس میں ان کا بڑا میجر کردار ہوگا، اپنی ملٹری پرووس کی وجہ سے بھی اور اپنی آبادیوں کی وجہ سے بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چائنا اور ٹرکی اور سعودیہ اور یہ جو ممالک ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھنا چاہیے اور جلد از جلد کوئی نہ کوئی اس کے اوپر لائے عمل بنا لینا چاہیے. اور امریکہ کو بڑا کلیئر میسج دینا پڑے گا کہ either you are with us or you are against us, because they have to decide that. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف کھڑے ہو کر ہماری تعریفیں کریں اور دوسری طرف آپ کی گود کا پلا ہوا بچہ جو ہے اسرائیل وہ پاکستان کو مٹانے کے چکروں میں لگا ہوا ہو اور آپ اس کو روکنے کی کوشش نہ کر رہے ہوں. تو آئی تھنک یہ چیزیں بڑی واضح کرنی پڑیں گی پاکستانی گورنمنٹ. بالکل صحیح ہے بہرامن صاحب. ابھی جو خبر میرے سامنے آئی ہے وہ بہت ہی دل دہلا دینے والی ہے. اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا فوجی فلائی اوور کیا ہے. اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ تقریباً 200 لڑاکا طیاروں نے مغربی اور وسطی ایرانی میزائل اور فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا، اور اسی حملے کے نتیجے میں وزارت انٹیلیجنس کے 4 سینئر اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. تو سر یہ صورتحال تو بڑی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کے اندر اگر کوئی مفاہمت کا رول نہیں پلے کرتا، کیونکہ پاکستان اس وقت اپنے معاملات میں برے طریقے سے پھنسا ہوا ہے کہ شاید ہم تو اس طریقے سے وہ رول پلے کرنے کی پوزیشن میں اس وقت نہیں ہے، لیکن یہ تو لگ یہ رہا ہے کہ جیسے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی یہ جنگ. اسامہ صاحب آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جب ایران اسرائیل کی جنگ چڑھی تو اس وقت پاکستان نے ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کیا تھا. لیکن اس وقت طالبان رجیم کی وجہ سے پاکستان کو انگیج رکھا، اور اسرائیل کی یہ کوشش ہے کہ ہم یہاں پر طالبان کو سپورٹ کر لے اور ساتھ ساتھ ایران پہ حملے کرے تاکہ پاکستان وہ رول پلے نہ کرے جو پہلے پلے کیا تھا. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر پاکستان جو ہمارے ایران جو اسلامی ملک ہے، ہمارا ان کے ساتھ تعلقات ہے اور ہم نے ان کو مورلی پولیٹیکلی سپورٹ کرنا ہے، ہم ان کو سپورٹ کریں گے. لیکن جو طالبان ہے، میں آپ کو بتا دوں میرے بھائی نے کہا، شہزاد صاحب نے، کہ امریکہ کو چاہیے کہ اگر آپ ہماری تعریف کرتے ہیں تو آپ اسرائیل کو شٹ اپ کال دے دیں. دیکھیے امریکہ کے اپنے مفادات ہے، تمام دنیا میں ہر ایک ملک کے ساتھ اپنے اپنے تعلقات ہیں اور وہ اپنے مفادات کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن جہاں تک پہلی مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات برابری کی بنیاد پر مضبوط ہوتی جا رہی ہے، اور صدر ٹرمپ نے ہمیشہ میرے پاک فوج کی، میرے فیلڈ مارشل عاصم منیب صاحب کی اور میری وزیر اعظم کی پوری دنیا کے سامنے تعریف کی اور بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو ہم اس طرف نہیں دیکھیں گے کہ کسی ملک کی وجہ سے ہم اپنی پالیسی وضع کریں یا اپنے مطلب کہ پاک فوج کو مضبوط کریں یا اپنی خارجہ پالیسی کو مضبوط کریں، بلکہ ہم نے امریکہ کے ساتھ ساتھ ہم نے تمام اسلامی ممالک اور تمام دنیا کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ تعلقات بناتے ہیں. جہاں تک اسرائیل کا رول ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے اوپر اگر وہ چڑھائی کرتے ہیں تو پاکستان اس میں بھرپور انداز سے ایران کو سفارتی تعلقات پہ اور پولیٹیکلی ان کو سپورٹ کریں گے. لیکن بہرامن صاحب کیسے ممکن ہو پائے گا جب ایران دبئی پہ، قطر پہ، بحرین پہ، ریاض پہ حملے کر رہا ہے؟ تو اس صورتحال کے اندر یہ سب بھی تو دوست ممالک ہیں، ہم کیسے بھرپور ساتھ دیں گے؟ یہ میرے لیے تو بڑے اچنبے کی بات ہے. بالکل دفاع اپنا کرنا چاہیے، لیکن مسلم ممالک جہاں پہ فوجی اڈے ہیں، کچھ بھی ہے، آپ ڈائریکٹ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ مناسب ہے ان کی طرف سے یہ والی روش؟ دیکھیں یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ یہاں پہ اگر یو اے ای ہے یا دوحہ ہے یا قطر ہے یا سعودی عرب ہے،
اگر یہ اسلامی ممالک پہ بھی حملے ہوتے ہیں تو یہاں پر ڈویژن آتی ہے، اور ڈویژن جب آ جاتی ہے تو ان کو بھی یہ گلہ رہے گا کہ اگر آپ امریکہ اڈوں پہ حملے کرتے تو آپ نے میرے ملک کی عزت کو بھی نہیں سمجھی اور میرے ملک پہ آپ نے حملہ کیا۔ لیکن دیکھیں پاکستان اس وقت ان کی ایک سوچ ہے کہ ہم ایران اور اسرائیل کی جنگ رکوا دیں اور اس میں ثالثی کا کردار ادا کرے۔ تو پاکستان میں یہ صلاحیت ہے اس وقت کہ وہ ایران کا ساتھ دے کر بائی فورس نہیں بلکہ سفارتی آداب سامنے رکھ کر ان کو سپورٹ کر لے۔ بالکل صحیح ہے۔ قائد صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ ایران کا اس طرح سے جواب دینا مسلم ممالک کو، اس کے اندر آپ نہیں سمجھتے کہ صرف پاکستان نہیں، بہت سے دوسرے ممالک بھی شاید ایران کی اس طرح سے کھل کے ان کا ساتھ نہ دے سکے؟ جی یقیناً دیکھیں نا، جس طریقے سے ایران نے ریٹیلیٹ کیا ہے، اور ایران نے جو ہے وہ ان کے جو امریکنز کی جو بیسز تھیں ان کو اٹیک کیا ہے مسلم کنٹریز کے اندر، اور چلے بیسز کی حد تک تو بات سمجھ آتی تھی، آبادی والے علاقوں میں بھی ان کے راکٹس جا کے گرے ہیں۔ اور جس طرح ابھی کچھ دیر پہلے، مجھے نہیں پتا کہ اس نیوز کی کتنی اوتھینٹسٹی ہے، پام جمیرہ کا مجھے پتا چلا، ابو دھابی کا پتا چلا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا اچھا سگنل نہیں ہے۔ ایک مسلم ملک جو ہے جس کے اوپر حملہ اسرائیل کرتا ہے اور پھر وہ جوابی وار ایک مسلم ملک کے اوپر کرتا ہے، تو مسلمان کا مسلمان سے لڑنا تو بہرحال کسی بھی حوالے سے ہمارے لیے آنے والے وقتوں میں یا آج کے وقت میں کبھی بھی کوئی سود مند چیز نہیں ہو سکتی۔ تو میرے خیال سے ایران کو بھی اپنی پالیسی کو بڑا واضح کرنا پڑے گا کہ اگر اس کی دشمنی اسرائیل کے ساتھ ہے اور اگر اس کا معاملہ امریکنز کے ساتھ ہے تو اسے انہی کے ساتھ سیٹل کرنا چاہیے۔ اپنے اسلامی ممالک میں خواہ مخواہ ایک ریجنل کانفلکٹ کریٹ کرنے سے اور اپنے دوستوں کو دشمنوں میں کنورٹ کرنے سے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ جب آپ جنگ کے ماحول میں ہوتے ہیں تو آپ تو اپنے جو چھوٹے موٹے دشمن ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کی اسٹرینتھ میں اضافہ ہو سکے۔ تو میں اسی لیے ابھی جو میں نے اس سے پہلے والے سیگمنٹ میں آپ کو کہا کہ یہ رول جو ہے پاکستان پلے کر سکتا ہے بائی ورچو آف بینگ دی اونلی مسلم ایٹامک پاور، by virtue of being one of the greatest populations in the Muslim world۔ یہ ہمارے پاس ایک ایسی سینٹر سٹیٹ سچویشن اور ایک ایسی ہماری اسٹریٹجک پوزیشن ہے کہ جلد از جلد پرائم منسٹر کو OIC کا اجلاس بلانا چاہیے اور اس کو بلا کے اور اس میں بیٹھ کر ان معاملات کو اپنا ڈسکس کرنا چاہیے، اور ڈسکس کر کے آگے جو ملک اس میں کوئی کوتاہی کر رہا ہے یا اس پہ تنبیہ کرنی چاہیے، اور جو ملک اس میں لیگ کر رہا ہے ان کو مزید طاقتور بنانا چاہیے تاکہ ایٹ لیسٹ مسلم دنیا کی حد تک جو ہے وہ چیزیں سیٹل ہو سکیں۔ باقی جو اسرائیل کے ساتھ معاملہ ہے وہ تو وقت کے ساتھ آج سے تو نہیں، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایک ایسا معاملہ ہے جو چلتا آ رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ قرآن شریف میں ہم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اس میں الٹیمیٹلی فتح مسلمانوں کی ہونی ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ مسلم دنیا کو آپس میں اتفاق رکھنا پڑے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ بہرحال صاحب یہ بتائیے گا کہ بڑی طاقتیں جیسے کہ روس ہے یا چائنا ہے، اس طرح سے بھی ان کا رسپانس میری نظر سے نہیں گزرا، شاید کوئی رسپانس آیا ہے اس دوران، ان کے اس ساری صورتحال کے اندر ان کے رول کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اسامہ صاحب، جہاں تک چائنا کا تعلق ہے تو نو ڈاؤٹ کہ پچھلے 3-4 سالوں میں چائنا کے ساتھ ہمارے جو سی پیک پہ تعلقات تھے، کسی کی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے، کسی کی تقریر کی وجہ سے ہمارے تعلقات میں کچھ کمزوری آئی تھی، لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ چائنا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت مضبوط ہیں۔ اور جب پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف چائنا کے وزٹ پہ گئے تھے تو آپ لوگوں نے، پوری دنیا نے دیکھا تھا کہ وہاں پر پرائم منسٹر پاکستان کو جو عزت ملی تھی، جو پذیرائی ملی تھی، اور پوری دنیا کے عالمی جو سربراہان تھے ان کے پورا جو محور تھا سیاست کا اس وقت میاں محمد شہباز شریف صاحب تھے۔ تو ہمارے تعلقات چائنا کے ساتھ بھی ہے، رشیا کے ساتھ بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اور میں امید بھی رکھتا ہوں کہ چائنا اور رشیا اس وقت یہاں پہ اپنا ایک رول پلے کرے پاکستان کے ساتھ۔ لیکن جہاں تک ایران کی جو اسلامی ممالک پہ جو وہاں پہ امریکہ کے اڈوں کا پہ اٹیک کرنے کا تعلق ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بہت ایران کو سوچنا چاہیے کہ کیا آج سعودی عرب یا دوحہ یا UAE یہ کنٹریز مطلب ایران کو مورلی پولیٹیکلی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے کہ نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان تو اپنا رول پلے کرے گا اور کر سکتے، اور اس پوزیشن میں ہے پاکستان، پاک فوج اور پاکستان کی حکومت، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کہ وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ تمام جو اس وقت پیس آف بورڈ میں جو 8 کنٹریز ہے مسلم کنٹریز، اگر یہ مل کے یہاں پر ایران و اسرائیل کی جنگ میں یہ اپنا رول پلے کرے تو یہ بہت زیادہ کنسٹرکٹیو ہوتا اور بہت مضبوط ہوتا۔
تو یہاں پہ جو 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 کچھ ہو رہا ہے اس وقت سامنے، پاکستانی حکومت کا اس پہ نظر ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اس کا بھی نظر ہے، اور میں انشاءاللہ سمجھتا ہوں کہ ود ان 24 آورز 48 آورز میں اس کا نتیجہ نکلے گا کہ پاکستان نے اپنے ڈیلیگیشنز کے ذریعے اپنے ڈپلومیٹک طریقے سے اس میں اپنا بہت ایک کنسٹرکٹیو رول شروع کیا۔ بالکل صحیح ہے۔ مجھے قائد صاحب یہ بتائیے گا کہ اس تمام تر صورتحال کے اندر آپ کو نہیں لگتا کہ ایران خود کو اکیلا کر رہا ہے؟ اور دوسری بات جو مجھے بڑے دکھ اور تکلیف سے یہ سوال کرنا پڑ رہا ہے کہ کہیں اس کے اندر فرقہ واریت کا کوئی ایلیمنٹ نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ جی دیکھیں، جب جنگ لگتی ہے تو پھر تو the war has no rules، اور اس میں پھر آپ کسی طرف بھی کہانی کو لے جا سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ یہ فرقہ اس توریت کی طرف جائے، بیکاز اس کا پھر ایک بڑا خوفناک امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر بھی آئے گا۔ تو میں تو کبھی نہیں چاہوں گا کہ یہ بات اس طرف جائے۔ دوسرا جو تنگی صاحب نے فرمایا کہ چائنا کے ساتھ تعلقات یا دنیا کے ساتھ تعلقات، دیکھیں جو آپ کی انٹرنیشنل ریلیشنز ہوتے ہیں اس کا سب سے بڑا لٹمس ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ دو لٹمس ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ ایک لٹمس ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جس ملک کے ساتھ تعلقات ہیں وہ آپ کے ملک میں کتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اس کی آپ کے ساتھ اکنامک لین دین کتنا ہے۔ اس حوالے سے تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان بہت بری طرح سے پچھلے 2.5-3 سال میں ہم نے مار کھائی ہے۔ 1 روپے کی ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانے میں کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ جو تھی وہ بھی نکلتی جا رہی ہے۔ تو ٹیکنیکلی سپیکنگ یہ لٹمس ٹیسٹ میں تو پاکستان مکمل طور پہ ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ریلیشنز کا تو پہلا لٹمس ٹیسٹ تو آپ کا یہاں پہ نظر آ گیا کہ آپ کے ریلیشنز اس نوعیت کے نہیں ہیں کہ لوگ آپ پہ اعتماد کر کے اور آپ کے ملک میں پیسہ انویسٹ کریں۔ دوسرا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، دیکھیں وہ جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ چھڑی تو اس میں لٹمس ٹیسٹ کیا تھا؟ چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ ایک ایسا ریلیشن تھا جس پہ ہم فخر محسوس کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے اوپر سخت وقت آیا تو ایک دوست ملک ہمارے ساتھ غیر مشروط طور پہ کھڑا ہو گیا۔ اب یہی لٹمس ٹیسٹ جو ہے ان کو دیکھنا پڑے گا کہ اب جنگی حالات میں پاکستان کے ساتھ کون سے ملک سائڈ کرتے ہیں، لائک وائز ایران کے ساتھ کون سے ملک سائڈ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری کہانی جس طرح بہرمان بھائی نے فرمایا اگلے 48 گھنٹے بڑے کروشل ہیں، اور بریڈیے صاحب نے بھی اس سے پہلے فرمایا کہ اگلے 48 سے 72 گھنٹوں میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ واضح بھی ہو جائیں گی، کلیئر بھی ہو جائیں گی، اور تمام ملکوں کی جو فورن پالیسی ہے وہ بڑے کھلا کے اب یہ نہیں ہو سکے گا کہ کوئی ملک کہے کہ جی میں وچو نکل جاواں یا میں خاموش بیٹھ جاواں۔ نہ وچو نکلا جائے گا تو نہ خاموش بیٹھا جائے گا۔ جو میں حالات بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، you have to choose sides now, and if you have to choose the sides, you have to choose them very wisely, because یہ آپ کی آج کی بات نہیں ہے، یہ آپ کی آنے والے جنریشنز کے سروائیول کی بات ہے۔ یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا، اور اس کی مثال ابھی میرے سامنے ایک بیان چل رہا ہے بھارت کی طرف سے، جس نے ویسے تو ایران کو نام نہاد دوست بھی کہتا تھا، لیکن امریکہ اور اسرائیل کو ایران کی تباہی پر مشورے دے رہا ہے اس وقت بھارت، اور کہہ رہا ہے کہ رجیم چینج کرنے کے لیے ایران میں کئی ہفتوں تک حملے کرنے پڑیں گے۔ تو اس پہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں بہرمان صاحب کے رجیم چینج تک یہ جنگ بھی جاری رہے گی، اور بہت جلد جو ہے وہ ایران کے یوتھ باہر نکل آئے گی، رجیم چینج ہو جائے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، جہاں تک یوتھ باہر نکلنے کی بات ہے، رجیم چینج کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے ایران میں رجیم کرنے کی میں کامیاب ہو جائیں گے تو اس میں عوام کی بہت بڑی تباہی ہو سکتی ہے۔ اور اگر جہاں تک امریکہ کا یا ٹرمپ کی جو سوال ہے کہ میں امن کے لیے مجھے نوبل اوم ملنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ وہ پیس کے لیے، امن کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اسرائیل کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے ایران پہ حملے کرتے ہیں، اور یہاں پر عوام کا جو نقصان ہے وہ کس طریقے سے ہم اس کو رکوا سکتے ہیں۔ تو میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت ایران ہو، امریکہ ہو، پاکستان ہو، یہ سوچنا چاہیے پاکستان کو، اور اگر اس دن ٹرمپ نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں پاکستان کے حق میں ہوں، جو پاکستان نے اپنے دہشت گردی کا بدلہ لیا ہے، تو میں پاکستان کو سپورٹ کرتا ہوں۔ اسی طرح یہاں پر بھی اگر وہ دیکھ لیں کہ جو اسرائیل حملے کرتے ہیں ان کو منع کرے، ان کو میں اس لفظ کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ شٹ اپ کال دے دے، کہ بیٹھ کے سفارتی انداز سے ان کو اپنے جو ایشوز ہیں اس کو ریزالو کر لیں۔ بالکل صحیح۔ آخری سوال سر قائد صاحب، اس کے بعد ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس ہماری ٹرانسمیشن چلتی رہی۔ قائد صاحب، کہیں خدا نخواستہ معاملہ ایٹمی وار کی طرف تو نہیں جا رہا؟
नहीं, मेरा नहीं ख्याल जी कि सिचुएशन उस तरफ जाएगी, बिकॉज ईरान इज नॉट अ डिक्लेयर्ड एटॉमिक पावर। तो मुझे नहीं लगता कि, बिकॉज नहीं, जनरली उनके ऊपर हमला ऐसे किया जा मौकों पे अगर सकता है, इसके चांसेस हैं या नहीं? नहीं, ये मुझे तो एटलीस्ट होते हुए नजर नहीं आ रहा। लेकिन मैं ये जरूर समझता हूँ कि जो शख्स कमजोर होता है ना जी, वो जब उसको मार पड़ रही होती है तो फिर वो अपनी, वो कहते हैं ना कि वो आखिरी जो उसके पास हथियार होता है वो भी निकाल लेता है। तो चूंकि ईरान इज नॉट अ डिक्लेयर्ड एटॉमिक पावर, अब मुझे नहीं पता कि अगर वो कोई ऐसी हरकत ना कर दें, तो बाकी मुझे कम से कम इजराइल या अमेरिका की तरफ से ऐसी कोई हरकत होते हुए नजर नहीं आ रही, बिकॉज देन द होल वर्ल्ड विल स्टैंड टू ब्लेम देम। और प्रोबेबली वो, और फिर ये अगर ऐसी हरकत हो जाती है तो फिर तो वो साइट्स लेने की जरूरत ही नहीं होगी, खुद ब खुद ही साइट्स जो है वो डिक्लेयर हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल से ये एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक भी होगी जो भी करेगा। और कम से कम मेरी अक्ल दानिश में तो ये बात नहीं आती जी। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया कादिर साहब, आपका बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू रही आपकी तरफ से। बैरहमन साहब, आपकी तरफ से भी बहुत शानदार गुफ्तगू रही। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। दुआ यही है कि दुनिया इस जंग की आग से बचे और जल्द अज जल्द मामलात सुधरने की तरफ आएँ, चीज़ें सॉर्ट आउट की जाएँ और कोई ना कोई इसके अंदर अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करने वाले ममालिक भी सामने आएँ। नाज़रीन, 89 न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी रहेगी। एक हेडलाइंस का वक्फा लेंगे, हेडलाइंस के बाद दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए।